تھیں اور 5 بین الاقوامی جرائد کے ایڈیٹوریل بورڈز میں خدمات انجام دیتی رہی ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں 15 پی ایچ ڈی اور 24 ایم فل اسکالرز تیار کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر کمل امین کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر غلام عباس، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ میڈیسن۔ ڈاکٹر غلام عباس ایک ماہر آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجن ہیں۔ آپ نے شالیمار ہسپتال میں آرتھوپیڈکس کا شعبہ قائم کیا اور کیمیکل نیوکلیوسس متعارف کروایا۔ آپ نے پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کے نائب صدر اور ڈاکٹرز ہاسپٹل اور میڈیکل سینٹر میں ایک کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ آپ کی انسان دوست کاوشوں میں 2005 میں زلزلہ زدگان اور 2010 میں سیلاب زدگان کی مدد شامل ہے۔ فی الوقت آپ پنجابی اور اردو شاعری کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں۔ میڈیسن کے شعبوں میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر غلام عباس کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ جناب قاری وسیم اللہ امین، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ فن قرات۔ قاری وسیم اللہ امین پاکستان کے ممتاز قاری ہیں جو خوش لحانی اور تجوید میں مہارت رکھتے ہیں۔ شیخ محمد سعودی اور قاری عبید الرحمن کی دعوت پر آپ نے 2007، 2009 اور 2011 میں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت قابل ذکر مساجد میں نماز تراویح کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنی قرات کی وجہ سے شہرت پائی۔ آپ نے عالمی مقابلہ قرات 2011 میں کویت میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 2018 میں آپ کو عمان کے مدرسۃ و تفسیر القرآن میں مدعو کیا گیا اور حال ہی میں آپ نے 2022 کے قطر بین الاقوامی شاعری کے مقابلے میں حصہ لیا۔ فن قرات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر جمہوریہ پاکستان نے قاری وسیم اللہ امین کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ ڈاکٹر سلمان رضا نقوی، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر سلمان رضا نقوی، ڈائریکٹر نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک NSTP کی قیادت میں نسٹ نے متحدہ عرب امارات کی خواتین کے لیے سماجی کاروباری تربیت کی سہولت فراہم کی۔ انہوں نے پاکستانی IT پروفیشنلز کو بھرتی کرنے کے لیے نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک میں جاپان سینٹر کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر نقوی 153 سائنس امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں شائع ہوئے اور 3087 حوالہ جات اور 33 KH انڈیکس کے ساتھ عالمی دنیا میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نقوی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نائب سائنسی مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر سلمان رضا نقوی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ محترمہ سجل علی، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ فن اداکاری۔ محترمہ سجل علی ایک معروف پاکستانی اداکارہ ہیں۔ آپ نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف میں بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ پاک بھارت تنازع Z5 کی خصوصی ویب سیریز دھوپ کی دیوار میں آپ کی کارکردگی خصوصاً امن کی وکالت کو بہت سراہا گیا۔ 2021 میں آپ نے ڈراموں اور فلموں میں اپنے کام کے لیے سال کی بہترین کارکردگی کا فلم فیئر مڈل ایسٹ ایوارڈ جیتا۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سجل علی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ خدمات عامہ۔ سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ میں پلیسمنٹ کی جنرل مینیجر ہیں۔ آپ نے متعدد عالمی فورمز خاص طور پر جاپان میں کلیدی خدمات دیے۔ آپ کے اقدامات جاپان کے ویژن 2050 کے مطابق ہیں جس کا مقصد سمارٹ اور سپر سٹیز بنانا ہے۔ آپ کی نمایاں کامیابی نسٹ میں جاپان سینٹر کا قیام ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ عروبہ بلال حسین گیلانی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر طاہر مسعود، اعزاز تمغہ امتیاز، شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر طاہر مسعود انجینئرنگ فرم نیسپاک کے صدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں
ان کا کام پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر اہم منصوبوں پر محیط ہے، جس میں کارپوریٹ اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ اینڈ جیو ٹیکنیکل ہائیڈرو اینڈ تھرمل پاور انجینئرنگ میں مہارت شامل۔ ڈاکٹر طاہر 1223 میگا واٹ سی سی پی پی بلوکی، 1180 میگا واٹ سی سی پی پی بکی پاور پروجیکٹس، 660 میگا واٹ اینگرو تھرمل کول فائڈر پاور پروجیکٹ اور اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ میں جیسے منصوبوں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر طاہر مسعود کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر حماد اظہر، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ۔ ڈاکٹر حماد عمر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے 2013 میں کامسیٹ یونیورسٹی میں MRI میں مؤثر تحقیق پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے میڈیکل امیج پروسیسنگ ریسرچ قائم کیا۔ ڈاکٹر عمر نے 150 سے زیادہ تحقیقی مضامین شائع کیے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس سے MRI میں 4 بین الاقوامی پیٹنٹ حاصل کیے ہیں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر حماد اظہر کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر محمد یار، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ ڈاکٹر محمد یار بائیو کیمیکل مٹیریلز میں انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے لاہور کیمپس میں سیکشن ٹیشو انجینئرنگ گروپ کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد یار کے پاس 25 پیٹنٹس ہیں۔ آپ شیفیلڈ یونیورسٹی کے پروفیسر شیشال میکنیل کے ساتھ PCT بین الاقوامی شوگر اسکیفلڈز کے لیے اینجیوجینیسس کو بڑھانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد یار کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری میں چیئرمین پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ایکسکیلویئر 2021 کی اپنی اعلیٰ تحقیق کے لیے انہیں 2018 میں کیمیکل سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے اعلیٰ ترین امپیکٹ فیکٹر ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ نے 68 MPhil اور 22 PhD طلباء کی نگرانی بھی کی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید بھٹی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر ایک ماہر کیمیکل انجینئر اور اکیڈمک لیڈر ہیں۔ ان کی تحقیق بنیادی طور پر بائیو میس کول کمبشن میں مؤثر جرائد میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں تھر کوئلے پر پہلی PhD کی نگرانی کی ہے۔ انہوں نے بطور وائس چانسلر اپنے دور میں یونیورسٹی آف میاں والی کو شروع کرنے اور یونیورسٹی آف سرگودا کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر جھنگ میں تعلیمی منظرنامے کو تبدیل کرنے میں آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعہ اور اسلام کے قانون کے پروفیسر ہیں۔ آپ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور امن کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے پیغام پاکستان اقدام کی قیادت کرتے ہیں۔ ان کے دیگر منصوبوں میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے صاحبان پاکستان اور نوجوانوں کی مصروفیت کے لیے نوجوان پاکستان شامل ہیں۔ انہوں نے HEC بیسٹ ٹیچر ایوارڈ 2010، سفیر برائے مکالمہ اور امن سازی آسٹریلیا 2015، میڈل آف اسٹیٹ قزاقستان 2016 جیسے ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمود رضا، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ تعلیم۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمود رضا ایک ماہر ممتاز ماہر تعلیم
جناب لال جان جعفر، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ خدمت عامہ۔ بلوچستان سول سروس کے آفیسر لال جان جعفر پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری اور MIT امریکہ سے اربن اینڈ ریجنل پلاننگ میں فیلوشپ کے ساتھ بلوچستان میں اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور اس دوران حکومت بلوچستان اور عام عوام کے لیے گران قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں بحیثیت پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ بلوچستان انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیت اور قومی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ریکوڈک کے پیچیدہ تنازع کو منصفانہ اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس سے مجموعی طور پر پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوا اور پاکستان کی معیشت کو نازک وقت کے دوران فائدہ ہوا۔ ان کی مثالی عوامی خدمات اور شراکتیں ان کے ساتھیوں اور وسیع تر کمیونٹی کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب لال جان جعفر کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی شہید، اعزاز ستارہ امتیاز بعد از وفات، شعبہ قانون اور خدمات عامہ۔ جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی 1 ستمبر 1956 کو کنڈری ضلع خاران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون اور عوامی خدمات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1981 میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی۔ وہ اپنے پورے کریئر میں مختلف نمایاں عہدوں پر فائز رہے، جن میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان اور بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین شامل ہیں۔ انہوں نے بطور جج بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر تاریخی فیصلے لکھے۔ جسٹس محمد نور مسکانزئی نے بلوچستان کی ترقی بالخصوص تعلیم اور سماجی شعبے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قانون اور انسانی حقوق پر مبنی بین الاقوامی ورکشاپس کا کانفرنسوں میں حصہ لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ 26 دسمبر 2014 سے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور بعد میں وفاقی شرعی عدالت کے 17ویں چیف جسٹس بنے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں 14 اکتوبر 2022 کو ایک کالعدم باغی گروپ نے خاران میں ان کے گھر سے متصل مسجد حضرت عائشہ میں نماز عشاء کی ادائیگی کے دوران شہید کر دیا۔ تعلیم کے میدان میں ان کی ممتاز اور شاندار خدمات نے انہیں بہت عزت اور احترام نوازا۔ خدمت عامہ اور قانون کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی شہید کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کے اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے ڈاکٹر غلام جیلانی وصول کر رہے ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر مریم ورزگانی، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ خدمات عامہ۔ ڈاکٹر مریم ورزگانی نے بطور لیڈی میڈیکل آفیسر اپنے کریئر کا آغاز کیا اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں مثالی لگن اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر مریم کی انتظامی صلاحیتوں کا اظہار اس وقت ہوا جب 12 دسمبر 2008 میں آپ کو محترمہ شہید بے نظیر ہسپتال کوئٹہ میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا۔ آپ بلوچستان حکومت کی پہلی خاتون میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ایک نئے ہسپتال کے قیام کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ آپ نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا اور انتہائی قلیل مدت میں ادویات، آلات اور دیگر مکمل سہولتوں سے لیس پبلک سیکٹر ہسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ محدود وسائل کے باوجود بہترین طبی طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے آپ کی وابستگی غیر متزلزل رہی ہے۔ آپ نے فروری 2009 میں اسپتال میں مٹھی بھر مریضوں کی خدمات کا دائرہ کار بڑھا کر 2018 تک روزانہ 1500 مریضوں تک کر دیا، جو کہ کوئٹہ اور گردنواں کے مریضوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی لگن نے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کو مختلف اسپیشلٹیز میں کامیاب سرجری کے قابل بنا دیا۔ محدود عملے کے باوجود آپ نے مریضوں کی بلا تعطل دیکھ بھال کے لیے انہیں مہارت سے 3 شفٹوں میں کام کرنے کے قابل بنایا۔ محکمہ صحت میں آپ کی کامیابیوں نے نئے معیارات قائم کیے،
جو خواتین کی اہم سماجی سنگ میل تک پہنچنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ شیخ خلیفہ بن زید اسپتال کوئٹہ کی پہلی خاتون ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کی گئیں۔ آپ کے کامیاب کیریئر نے بہت سی خواتین ڈاکٹروں کو ہیلتھ کیریئر کے شعبے میں قائدانہ پوزیشن پر کام کرنے کے لیے متاثر کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر مریم وزگانی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ آپ کو مسلح افواج کے چیف جنرل سرجن اور پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل کے ڈین جناب عطاء الرحمان خان کی ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ 1995 کے اوائل میں آپ نے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر لیزر ڈینٹسٹری کو متعارف کروایا۔ 1997 میں آپ نے ملکہ الزبتھ II کے دورے کے دوران ملکہ الزبتھ کے ڈینٹل سرجن کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر رضوان جمیل رحمان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عرفان منظور بخشی اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ میڈیسن۔ پروفیسر ڈاکٹر عرفان منظور بخشی ایک ممتاز طبی ماہر ہیں۔ آپ نے میو ہسپتال لاہور میں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کو جدید اور اپ گریڈ کرنے کا اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مشرق وسطیٰ میں پہلے کارڈیک ٹرانسپلانٹ پروگرام کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر بخشی نے سعودی عرب میں متعدد انٹرنیشنل کارڈیالوجی کے طریقہ کار متعارف کروائے، جن میں ڈرگ ایلوٹنگ سٹینٹس اور ویلوپلاسٹی، کورونری ایتھروکاٹمی اور ٹرانس کارڈیل طریقہ کار شامل ہیں۔ مزید برآں آپ نے نیڈی ہارٹ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تاکہ غریب مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عرفان منظور بخشی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب ڈاکٹر مقیت عثمان اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ میڈیسن۔ جناب ڈاکٹر مقیت عثمان ایک ممتاز کنسلٹنٹ نیورو فزیشین ہیں۔ آپ نے بوکیبل ہاسپٹل میں اسٹروک یونٹ انچارج کے طور پر 15 سال خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس وقت لاہور کے اتفاق ٹرسٹ ہاسپٹل میں ایک نیورولوجسٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نیورولوجی اور مریضوں کی دیکھ بھال کے شعبے میں آپ کی خدمات آپ کو اپنے شعبے میں قابل احترام اور قابل قدر پیشہ ور بناتی ہیں۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر مقیت عثمان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ میڈیسن۔ پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی آرتھوپیڈک سرجری کے ممتاز شخصیت ہیں۔ آپ نے پاکستان میں اعلیٰ درجے کی دیکھ بھال کے تدریسی ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دیں اور ان ہسپتالوں کو ملک کے ٹاپ آرتھوپیڈک ٹرشری کیئر مراکز میں تبدیل کیا۔ ڈاکٹر ہاشمی کے ٹرینیز ملک بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید برآں آپ کی انسان دوستی کا دائرہ پسماندہ علاقوں میں مفت طبی کیمپ لگانے، علاج اور جدید سرجری کی سہولیات فراہم کرنے تک وسیع ہے۔ میڈیسن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر علی رضا ہاشمی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب محمد شہباز قمر فریدی اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ نعت خوانی۔ پاکستان کے نامور نعت خوان جناب محمد شہباز قمر فریدی اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ نے پی ٹی وی اور دیگر ممتاز چینل پر رمضان المبارک اور مذہبی نشریات میں شرکت کی۔ آپ واحد پاکستانی نعت گو ہیں جنہوں نے اورینٹل سٹار ایجنسی UK سے سلور اور گولڈن ڈسک ایلبم ایوارڈز حاصل کیے۔ آپ نے متعدد زبانوں میں معروف صوفی شعراء کی نعتیں پڑھیں اور دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ آپ نے جشن فریدیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اسلامی ثقافتی اور سماجی بہبود کی تقریبات کا انعقاد کیا اور مفت حج ٹکٹ فراہم کیے۔ فن نعت خوانی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد شہباز قمر فریدی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن میزبانی اداکاری۔ سیدہ مہر بانو کاظم جو جگن کاظم کے نام سے مشہور ہیں، ایک مشہور پاکستانی ٹیلی ویژن اور فلم اداکار، ٹی وی میزبان اور مصنفہ ہیں۔ آپ نے پی ٹی وی پر 1800 سے زیادہ مارننگ شوز کی میزبانی کی
جو کہ PTV کے آغاز سے لے کر اب تک کسی بھی خاتون میزبان کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کے سامعین کی تعداد 40 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو پاکستان میڈیا ایوارڈ میں بہترین سپورٹنگ ایکٹریس ایوارڈ عطا کیا گیا۔ فن میزبانی اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ مہر بانو قاسم عرف جگن قاسم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب استاد رستم علی خان اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن گلوکاری۔ استاد رستم فتح علی خان ایک ممتاز پاکستانی کلاسیکل گلوکار اور موسیقار ہیں جو پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیال اور ٹھمری جیسی اصناف میں آپ کی مہارت نے آپ کو وسیع پیمانے پر شناخت بخشی ہے۔ آپ وہ پہلے کلاسیکل گلوکار ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں MA میوزیکالوجی پڑھائی۔ موسیقی کو فروغ دینے اور فنکاروں کی معاونت کے لیے آپ کی وابستگی آپ کے خیراتی کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ موسیقی میں آپ کی خدمات کا اعتراف متعدد ایوارڈ سے کیا گیا، جن میں گلوکاری کے لیے متعدد دیگر اعزازات کے علاوہ آل پاکستان میوزک کانفرنس کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ فن کلاسیکل گائیکی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے استاد رستم فتح علی خان کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب عمران عزیز میاں اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ فن قوالی۔ جناب عمران عزیز میاں لیجنڈ قوال عزیز میاں کے صاحبزادے ہیں اور ایک مشہور قوال ہیں۔ آپ اپنی منفرد آواز، مذہبی قوالیوں اور رومانوی موسیقی میں مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جناب عمران اپنی پرفارمنس میں صوفی تصورات کو مہارت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر میں پرفارم کیا اور ایران، بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں میں بھی گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ آپ نے بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ مل کر صوفی اور مغربی راگ موسیقی کا امتزاج قوالستان بنایا۔ فن قوالی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمران عزیز میاں قوال کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ فی الحال ڈاکٹر صاحب آرٹس، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی فیکلٹی کے ڈین اور تربت یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف بلوچی لینگویج اینڈ کلچر کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے 17 کتابیں تصنیف کیں۔ ان کے متعدد تحقیقی مقالے عام جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ادب تحریر کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ جناب غلام قادر بزدار مرحوم اعزاز تمغہ امتیاز بعد از وفات شعبہ ادب شاعری۔ بلوچی ادب حلقوں کی ایک ممتاز شخصیت جناب غلام قادر خان بزدار 1943 کو کوئے سلیمان کے قبائلی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے بارڈر ملٹری پولیس میں شمولیت اختیار کی، لیکن بالآخر بلوچی زبان اور ادب کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی پہلی قابل ذکر تنصیف چگا 1996 میں شامل ہوئی، جو معروف شاعر علی محمد بزدار کی بلوچی شاعری کا اردو ترجمہ ہے، جسے چگا بزدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بعد میں منظوم اردو میں بھی شائع ہوئی۔ ترجمے کی ایک شکل جو شاعری کے اصل جوہر کو محفوظ رکھتی ہے۔ آپ نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن میں اہم عنوانات ہیں، جن میں ہفتہ معراج البحرین، بزدار تاریخ کے آئینے میں، شورا کوئے سلیمان، وشیں تران اور بلوچی میں آموزگار شامل ہیں۔ انہوں نے غیر معروف شاعروں کو منفرد انداز میں اجاگر کیا، ان کی تخلیقات کا ترجمہ کر کے انہیں پہچان بنایا۔ انہوں نے آبائی بلوچی شاعری کو محفوظ کیا، جو پہلے زبانی طور پر منتقل ہوتا تھا۔ اسے کتابوں میں مرتب کر کے اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے بلوچی ثقافت کو فروغ دینا تھا۔ خاص طور پر اس نے اپنی اشاعتوں کو خندفن کیا، لیکن انہیں آزادانہ طور پر تقسیم کیا۔ 2013 میں ان کی خدمات پر کوئے سلیمان کا علمی حاتم کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کی غیر مطبوعہ تصنیف سانح و شاہکار، حمدیہ اور نعتیہ شاعری بلوچی ادب میں ایک اور اہم شراکت ہے۔ ادب شاعری کے شعبے میں ان کے شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام قادر خان بزدار مرحوم کو تمغہ امتیاز
بعد از وفات کے اعزاز سے نوازا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے محمد اختر وصول کریں گے. پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان. پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمان ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں جو مفتی، خطیب، پروفیسر اور رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. آپ جناح یونیورسٹی فار ویمن میں پروفیسر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی نیشنل اکیڈیمک کونسل کے رکن بھی ہیں. آپ متعدد بورڈز کے رکن ہیں اور آپ نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی اور فیڈرل گورنمنٹ اردو یونیورسٹی کراچی کے لیے خدمات انجام دی. خدمات عامہ مذہبی اسکالر کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے پروفیسر مفتی منیب الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. ڈاکٹر نعیم الظفر. ڈاکٹر نعیم الظفر تدریس، ڈیولپمنٹ اور قیادت کے حوالے سے وسیع کیریئر کے حامل ہیں. NED یونیورسٹی سے 1991 میں بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن 2000 میں مینوفیکچرنگ کے کیریئر سے لے کر IBA کراچی میں تدریس کے پیشے سے وابستگی اختیار کی. آپ نے 2003 میں امریکہ سے معاشیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر نعیم 2010 میں IBA میں واپس آئے. بعد ازاں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں چیف شماریات بننے سے پہلے پلاننگ کمیشن، UNDP اور حکومت سندھ میں ذمہ داریاں سنبھالیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر کاوشوں کے اعتراف میں صدر پاکستان نے ڈاکٹر نعیم الظفر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جناب گورنر، اب اجازت. قومی سطح پر 100 سے زائد گروپ نمائشیں شامل ہیں. مزید برآں آپ نے پاکستان کی متعدد یونیورسٹیوں اور آرٹ کونسلز میں آرٹ ورک شاپس کا انعقاد بھی کیا ہے. وسیع فنون کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مصباح الدین قاضی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا. جناب محمد سلیم شہزاد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ ادب شاعری. ممتاز شاعر، ناول نگار، مترجم اور مورخ جناب محمد سلیم شہزاد ایک سہ زبانی ادیب ہیں. اردو، پنجابی اور سرائکی میں لکھتے ہیں. ان کے ادبی پورٹ فولیو میں 8 کتابیں شامل ہیں. اردو اور پنجابی میں 2 شعری مجموعے، 1 سرائکی شعری مجموعہ، 2 سرائکی ناول اور اردو میں بہاول نگر کی ایک جامع تاریخ جس کی جڑیں قدیم ہاکڑا گگڑی وادی کی تہذیب سے ملتی ہیں. 2012 میں شائع ہونے والے ان کے سرائکی ناول گھن نے اپنے قرنطینہ اور وبائی امراض سے بچنے کے موضوعات کے ساتھ کووڈ-19 کی وبا کو مؤثر انداز میں پیش کیا. ادب شاعری کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سلیم شہزاد کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے. شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالرؤف بلوچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. جناب محمد امتیاز بزدار اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. 25 سال سے زیادہ کا قومی اور بین الاقوامی تجربہ رکھنے والے ایک تجربہ کار انجینئر جناب محمد امتیاز بزدار نے بلوچستان میں مختلف منصوبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. صوبے میں ان کے کردار میں کیڈٹ کالج بلوچستان بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA میں ایڈیشنل جنرل مینیجر ایکسین اور اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر خدمات انجام دینا شامل ہیں. انہوں نے قندھار افغانستان میں UNHCR کے پروجیکٹ مینیجر تعمیراتی کے طور پر بین الاقوامی سطح پر اپنی مہارت کو بھی بڑھایا. مستعفی ہونے کے بعد فی الحال کیڈٹ کالج بلوچستان میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت بلوچستان کا حصہ ہیں. انہوں نے عام صوبائی منصوبوں کی بروقت تکمیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. حال ہی میں انہیں صوبت پور کے جیا خان میں
واقع گورنمنٹ ماڈل ہائی سیکنڈری اسکول غلام رسول کو ایک چیلنجنگ 2 ماہ کی مدت کے اندر اسمارٹ ماڈل اسکول میں تبدیل کرنے کا کام سونپا گیا تھا. غیر معمولی عزم اور کام کی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مقرر تاریخ کے اندر اس مقصد کو کامیابی سے حاصل کیا. جناب بزدار کی محنتی کاوشوں اور لگن کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے ضلع صوبت پور میں اسمارٹ ماڈل اسکول کا آن شیڈول افتتاح کیا، جس نے وزیر اعظم کے ضلع کے پچھلے دوروں کے دوران مقرر کردہ ڈیڈ لائن کو پورا کیا. یہ کامیابی مؤثر پروجیکٹ مینجمنٹ اور خطے میں تعلیمی طریقے کے لیے ان کے عزم کو واضح کرتی ہے. خدمات عامہ کے شعبے میں ان کے شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد امتیاز بزدار کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروکار تقریب اختتام کو پہنچتی ہے. آپ تمام معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. محترمہ فرزانہ شعیب، اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ سماجی خدمت. محترمہ فرزانہ شعیب، جنہیں پیار سے فرزانہ ماں بھی کہا جاتا ہے، نے 2008 میں اپنی زندگی لاوارث بزرگ خواتین کی دیکھ بھال کے لیے سے وقف کر رکھی ہے. ان کے سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک 78 سالہ بزرگ خاتون محترمہ فاطمہ کو اپنے گھر میں پناہ دی، جس کے بعد سے ان کا گھر فرقہ، نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر بہت سی بے سہارا اور بے گھر خواتین کی پناہ گاہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا. اس کے علاوہ وہ ان خواتین کو حج اور عمرے کا فریضہ ادا کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں. 2016 میں ان کی کاوشوں پر مبنی کتاب گھروں کے متلاشی مکیں بھی منظر عام پر آئی. بزرگ خواتین کے ساتھ ان کی ہمدردانہ وابستگی نے بہت سی زندگیوں کو نئی راہ دکھائی ہے. ان کی بے لوث خدمات کو قومی اور بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے. سماجی خدمات کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ فرزانہ شعیب کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا. شعبہ آرٹ پینٹنگ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے مسٹر مشکور رضا کو پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا. محترمہ شیما کرمانی. محترمہ شیما کرمانی پاکستان کی ایک مشہور کلاسیکل ڈانسر اور کوریوگرافر ہیں. انہوں نے رقص، تھیٹر اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے تحریک نسواں ادارہ قائم کیا. آپ نے بھرت ناٹیم، اوڈیسی ڈانس اور کتھک سمیت رقص کی مختلف اقسام میں مہارت حاصل کی. نیو یارک ٹائمز، BBC اور الجزیرہ پر آپ کے فن کے اوپر پروگرامز چل چکے ہیں. 1999 سے وہ مختلف بین الاقوامی ڈانس فیسٹیولز میں حصہ لے رہی ہیں. انہیں امریکن ڈانس فیسٹیول، ہیمبرگ ڈانس فیسٹیول اور نندی کھر فیسٹیول میں باقاعدگی سے مدعو کیا جاتا ہے. کلاسیکل ڈانسنگ اور فن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے محترمہ شیما کرمانی کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. جناب نصیر بیگ مرزا. جناب نصیر بیگ مرزا ایک ممتاز کمپیئر، براڈ کاسٹر، شاعر اور دانشور ہیں. آپ کو ریڈیو پاکستان میں موسیقی اور دستاویزی پروڈکشن کا 35 سال سے زائد کا تجربہ ہے. آپ نے فوزیہ سمرو اور محمود مغل جیسے باصلاحیت آوازوں کو ریڈیو پاکستان سے متعارف کرایا. آپ کی نمایاں کامیابیوں میں 3 جلدوں پر مشتمل ریڈیو پاکستان کی تاریخ مرتب کرنا، کیسیٹ ٹیپ ریکارڈنگ کو ڈیجیٹل فائلوں میں تبدیل کرنا شامل ہے، جس میں سندھی ڈرامے، کہانیاں اور انٹرویوز شامل ہیں. کمپیئرنگ کے فن کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے جناب نصیر بیگ مرزا کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. جناب افضال احمد سید. جناب افضال احمد سید
1946 میں غازی پور ہندوستان میں پیدا ہوئے. آپ اردو کے ممتاز شاعر اور ادیب ہیں. پاکستان کے قیام کے بعد آپ کا خاندان ڈھاکہ منتقل ہوا اور بعد میں 1971 میں کراچی منتقل ہوئے. آپ نے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا. جناب افضال احمد سید کو نثری نظم اور غزل کو عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور اس کے رجحان کو مقبول بنانے کے لیے پہچانا جاتا ہے. ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے جناب افضال احمد سید کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ عطا کیا. جناب ثاقب سلطان المحمود اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب ثاقب سلطان المحمود ڈپٹی انسپکٹر جنرل اس وقت اسلام آباد میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA میں انسداد بدعنوانی ونگ کے سربراہ ہیں. ان کی نمایاں خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں 2022 میں قائد اعظم پولیس میڈل اور 2010 میں پریزیڈنشل پولیس میڈل سے نوازا گیا. آپ نے ڈاکٹر شعیب سٹل ون مین کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی نگرانی کی اور ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جائیدادوں اور دوبارہ دعویٰ کرنے اور بقایا رقم کی وصولی کے لیے ایک ہدفی منصوبہ نافذ کیا. آپ کی قیادت میں 3574 ایکڑ شہری زرعی املاک کو کامیابی سے واگزار کرایا اور واجبات کی مد میں 703.2 ملین روپئے کی وصولی کی گئی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ثاقب سلطان المحمود کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. جناب مصدق ذوالقرنین اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب مصدق ذوالقرنین ایک ممتاز رہنما اور کاروباری شخصیت ہیں. آپ نے انٹرلوپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی کمپنی اور ملک کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کی. آپ کے اسٹریٹجک ویژن اور فیصلہ کن قیادت نے انٹرلوپ کو عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں ایک کلیدی شناخت عطا فرمائی جس نے پاکستان کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. جناب ذوالقرنین صنعتی کارکنان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مصدق ذوالقرنین کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا. جناب بشارت محمود شہزاد اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. جناب بشارت محمود شہزاد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA میں ایڈیشنل DG کے عہدے پر فائز ہیں. آپ نے ایجنسی کے آپریشنز اور ادارہ جاتی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا. گزشتہ 5 سالوں سے اینٹی کرپشن ونگ کے ADG کے طور پر آپ نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پاکستان بھر میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے فورینسک آڈٹ کی کامیابی سے قیادت کی. 667 سوسائٹیز کا بغور آڈٹ کیا اور اس شعبے کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات کے ساتھ ایک جامع رپورٹ پیش کی. اس آڈٹ میں پاکستانی شہریوں کے سرمایہ کاری کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. ان کی قیادت میں FIA نے 22,727 ملین روپے مالیت کی 3,842 ایکڑ شہری جائیداد واگزار کی اور کرایہ جات کی مد میں 673.5 ملین روپے جمع کیے. خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بشارت محمود شہزاد کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. جناب سید رضوان محبوب اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمات عامہ. سید رضوان محبوب